إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لے چل ہاں مجھدھار میں لے چل، لے چل ہاں مجھدھار میں لے چل، ساحل ساحل کیا جانا، میری کچھ پرواہ نہ کر، میں خوگر ہوں طوفانوں کا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، کتاب عزیز کے اندر اللہ رب العزت نے قوموں کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کے واقعات کچھ تفصیل کے ساتھ اور کچھ مختصر بیان فرمائے ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں، عصر حاضر میں، موجودہ دور میں ایک انسان کو اپنی سیرت کی تعمیر اور اس کی تطہیر کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات کے اوپر مختلف انداز اور مختلف پیرائے میں اس واقعے کو کیوں ذکر فرمایا۔ سفینہ سیدنا نوح علیہ السلام اور عصر حاضر کے طوفان کے عنوان کے ساتھ مالک کی توفیق سے آج ہم اس عنوان کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ میرے اللہ رب العزت کی جزا اور سزا کا ایک انداز اور اصول یہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، جس طرح کا بندے کا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسی ہی سزا یا جزا دیتے ہیں اور ویسا بدلہ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم، کتاب اللہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کئی قسم کے طوفانوں میں پھنسی ہوئی، اور کئی قسم کے طوفان جو تھے ان لوگوں نے خود بپا کر رکھے تھے۔ ان کو ان طوفانوں سے نکلنے کا کہا گیا کہ ان طوفانوں کو بپا نہ کیجیے،
ان کی اصلاح کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 950 سال دن رات کی دعوت میں گزار دیے، اور وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اللہ کی بے آواز لاٹھی الجزاء من جنس العمل کے قانون کے ساتھ حرکت میں آئی، اور دنیا والوں کو، دنیا میں طوفان بپا کرنے والوں کو یہ دکھایا کہ کس طرح رب کا طوفان تمہارے طوفانوں پہ غالب ہوتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے اس معاشرے میں بے شمار قسموں کے طوفان ہیں جو حضرت انسان نے کھڑے کر رکھے ہیں، اور پھر وہ مطمئن ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرات، یہ واقعہ ہماری رہنمائی کے لیے جا بجا موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے نمبر پہ ان لوگوں نے علم کے مقابلے میں جہالت کے طوفان کو کھڑا کر دیا تھا۔ آسمان سے وہی علم لے کے آتی، اور وہ لوگ علم کے مقابلے میں اپنی جاہلانہ روش پہ نہ صرف اترے بلکہ جہالت کا ایسا طوفان کھڑا کیا کہ اس وقت کے رہنما جو ہیں وہ چکرا گئے۔ دوسرا طوفان وہ دعوت حق کا انکار تھا، یہ انکار کا طوفان، رد کا طوفان۔ اگر آج بھی کوئی اس راہ پہ چلے گا تو نوح علیہ السلام کی قوم اس کے سامنے ہوگی۔ تیسرا طوفان کہ حق کی دعوت پہ استہزاء کرنا، مذاق کا طوفان بپا کرنا، اور ہر طرح کی تضحیک، ٹھٹھا جو دنیا سوچ سکتی ہے وہ حق کے ساتھ اس دور کے اندر طوفانی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تیسرا طوفان جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دعوت حق کا انکار اور دعوت حق پہ آوازیں کسنا۔ چوتھا طوفان یہ تھا کہ باطل کو حق پہ غالب کرنے کا طوفان۔ ایک ہے حق کا انکار کر دینا، چلے اس سے مذاق کرنا، پھر یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا نوح علیہ السلام کی قوم نے کہ حق کو دبا دیا جائے، باطل کو، جھوٹ کو غالب کر دیا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور طوفان جس کو فیس کرنا پڑا سیدنا نوح علیہ السلام کو، وہ یہ تھا کہ شخصیت پرستی کا طوفان آ گیا۔ فلاں عظیم ہے، اس کی مان لی جائے، فلاں اتنا بڑا ہے، اس کو الہ بنا لیا جائے، فلاں کا بڑا نام تھا، اس کا کام تھا، لہذا اس کو معبود ٹھہرا دیا جائے۔ تو یہ طوفان اپنی پوری انتہا پہ تھا۔ اس کو اگر ہم دوسرا عنوان دینا چاہیں تو شرک کا طوفان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور طوفان جس نے نوح علیہ السلام کو وقتی طور پہ ہلا کے رکھا تھا اور ان کی قوم کی طرف سے درکنار اپنے گھر کی طرف سے تھا، وہ اہل خانہ کا، ان کی بیوی کی بغاوت کا، اور ان کے اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کی طرف سے بغاوت کا طوفان تھا۔ انسان باہر کے طوفانوں کو تو فیس کر لیتا ہے، لیکن داخلی بغاوتیں یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی دعوت کی زندگی، لگاتار زندگی، مسلسل زندگی اور بڑی جان اور جذبے والی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے لوگوں کو مذہب کے اعتدال کی طرف، آسمان سے وحی والے دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ آج کی زبان میں اتنا ہی لبرل انتہا پسندی کو لے کر کے اپنی عوام کو مطمئن کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اللہ ان کو اس وقت ایسے طوفان میں مبتلا کرتے ہیں کہ جس کو طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اور سبق کیا ہے؟ ان لوگوں میں سے بھی انہی کو نجات ملی، وہ اپنے تھے یا بیگانے تھے، کہ جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو مانا، وحی کو تسلیم کیا، دین کو سینے سے لگایا، بے شک وہ تھوڑے کیوں نہیں تھے، جو بھی پیغمبر کے حکم کے مطابق اللہ رب العزت کی توفیق سے بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہوا، کل بھی نجات اس کو ملی تھی، اور آج بھی عصر حاضر کے طوفانوں کے اندر بچنے کی ایک ہی امید اور نوید ہے کہ انسان اتباع اور اطاعت کی کشتی میں سوار ہو جائے اور وقت کے پیغمبر کی بات کو تسلیم کر کے اللہ کے دین کو سینے سے لگا لے۔ جلدی یا بدیر جیت جو ہے وہ یقیناً مذہب کی اعتدال پسندی کی ہے، باقی کسی چیز کی نہیں، بے شک جتنے مرضی ہچکولوں میں سے اس کو گزرنا پڑے۔ حضرات گرامی، ہم نوح علیہ السلام کے تذکرے کو اللہ کی کتاب سے ذرا لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں مالک فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، کہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا ان میں نوح علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ چنا کس لیے تھا؟ جہانوں کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان کو اللہ نے افضلیت سے برتری سے نوازا۔ اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے کیا تھے، پیغام کیا دیتے تھے؟ مالک فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا نوحا، پکی اور حلفیہ بات ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ فقال، نوح علیہ السلام نے جو ان کو دعوت دی، جو پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، لوگوں کے در چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ جاؤ، اور جس نے تمہیں سر دیا ہے اپنے سر کو صرف اسی کے در پہ دھرو، اور ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھ کے اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، جس روش پہ تم چل نکلے ہو اور جو انداز تم نے اختیار کر لیے، میں ایک پیغمبر ہونے کے ناطے جو اللہ نے مجھ کو علم دیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بڑے دن کا عذاب کہیں تم کو اپنے گھیرے میں نہ لے لے۔ یہ دعوت تھی۔ جواب کیا آیا؟ اس دور کے جواب کو اور آج کے جواب کو دیکھیے کتنی مشابہت حاصل ہو گئی۔ ما اشبہت اللیلۃ بالبارحہ، عربی کی ضرب المثل ہے، آج کی اندھیری رات کل کی سیاہ رات سے کتنی مشابہ ہے۔ ہسٹری کو پڑھیے، نوح علیہ السلام کی قوم ابتدائی قوموں میں سے، اور آج ہمارے دور میں کتنی مشابہت ہو گئی۔ قال الملأ من قومی، نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب جو تھا وہ پازیٹیو نہیں تھا، حالانکہ وہ ان کے حق میں آئے، ان کی بہتری کے لیے آئے، اچھائی کے لیے آئے، رہنمائی کے لیے آئے، صراط مستقیم دینے کے لیے آئے، ان کو جنتوں کی دعوت دینے کے لیے۔ قوم کے سرداروں کا اور وڈیروں کا جواب کیا تھا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، نوح تو کون سی باتیں کرتا ہے، ہماری نظروں میں تو جاہل بھی ہے، گمراہ بھی ہے۔ حضرات، اگر آپ نے پچھلے دنوں میں ہمارے علاقے، ہماری قوم، ہمارے وقت کے وڈیروں کے انٹرویوز سنے ہوں تو یقیناً یہ جملہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے وڈیروں نے شروع کیا تھا، ان کی زبان پہ منوان آج ویسے ہی تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، دین دیا، شریعت سے نوازا، وحی اتاری، جبریل امین آئے، حق کا پیغام لے کے آئے، اللہ کی دعوت لے کے آئے، مالک نے سمجھ اور بوجھ سے بھی نوازا، اور اس کی دعوت جب انہوں نے دی تو قوم کے وڈیروں نے کہا کہ تو ہے ہی گمراہ اور پرلے درجے کا جاہل ہے، تجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے دین۔ کل جب توہین رسالت کی بات ہو رہی تھی اور اس کے قانون کی بات ہو رہی تھی اور اس کو کالا قانون کہا جا رہا تھا، اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں پہ جرم ثابت ہونے کے بعد
جو سزا دی گئی اس کو ٹالنے کے لیے جس طرح عدالتوں کی تضحیق کی جا رہی تھی، حضرات جب اس کے اوپر لوگوں نے ایکشن لیا تو جواب کیا آیا کہ جن لوگوں نے دین پڑھا، شریعت کو دیکھا، زندگیاں وقف کر دی، دن رات ایک کر دیے اور اس کی سمجھ بوجھ کو حاصل کیا، مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ اس کو لیا بھی اور آگے پہنچایا، ان کے بارے میں وہی ریمارکس دیے گئے کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا دین کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص الف با پڑھ کے ایک دو آیات کے ترجمے یاد کر کے وہ اپنے آپ کو اہل علم میں سے گردانے، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ طوفان بدتمیزی اس وقت بھی حق کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، آج بھی موجود ہے، اصلاح کل بھی ضروری تھی، اصلاح آج بھی اس کی ڈیمانڈ موجود ہے۔ لہذا جواب سنیے، قال یا قومی، نوح علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ لیس بی ضلالہ، میں جو باتیں کرتا ہوں یہ گمراہی کی باتیں نہیں، میں جو تم کو دعوت دیتا ہوں یہ رستے سے ہٹانے کی باتیں نہیں، میں جو تمہیں ایک رب کے در پہ لانے کے لیے اللہ کی توحید کی پرچار کرتا ہوں، تم اس کو یہ مت سمجھو کہ میں گمراہ ہوں یا میں رستے سے ہٹ چکا ہوں، بلکہ بات یہ ہے وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو میں بولتا ہوں رب العالمین جہانوں کے رب نے یہ بول مجھ کو دی ہے۔ آج جب دنیا ہمیں گمراہ کہہ رہی ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ لوگوں ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو راستوں کے رب العالمین نے ہمیں دی ہے، ان بولوں سے ہٹ کے بات نہیں ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کا میسج اور اس کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر رہا ہوں۔ وانصح لکم، میں تو تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے رب نے جو مجھ کو وحی کا علم دیا ہے تم اس علم سے نا آشنا ہو اور جاہل ہو، اگر تمہیں وہ علم ہوتا تو تم یہ حرکت نہیں کرتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، یاد رکھو تم اس بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ اللہ کا جو پیغام تھا وہ مجھ جیسے شخص کو ملا، آپ کو نہیں ملا؟ اگر یہ جیلس پن فیل کر رہے ہو، جیسا کہ آگے چل کے اللہ تذکرہ کریں گے، قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ نبوت کے لیے چننا تھا تو اسی کو چننا تھا، یہی ایک شخص ملا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے جو کچھ کیا، سورہ یونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر سورہ ہود کے اندر میرے مالک نے ایک تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو رکھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انی لکم نذیر مبین، لوگوں میں تمہیں واضح ڈرا رہا ہوں۔ بھائیو یہاں نقطہ یاد رہے گا، آج میری قوم بھی کہتی ہے کہ ہمیں دلچسپ واقعات سناؤ، اعمال اور فضیلتوں کی بات کرو، ہمیں خوشخبریاں دیجئے۔ میں اپنے علم کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جس بھی پیغمبر کو بھیجا ہے اس پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز ڈرانے سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ صفا پہ چڑھے تھے، فاران کی چوٹی پہ، قوم کو خوشخبری نہیں دی تھی، چڑھتے ہوئے بولا لوگو میں اگر تمہیں کہوں کہ میں پہاڑی پہ چڑھ کے جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، ابھی ایک لشکر چڑھ کے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجانے والا ہے، تو تم کیسے مانو گے میری اس بات کو؟ تو کہنے لگے محبوب ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا دیکھا ہے۔ میرے محبوب نے ڈرایا اور جہنم سے وارننگ دی۔ اسی لیے آج بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میٹھا ملے، پیارا ملے، خوشخبریاں ملیں، جنتیں دکھائی دیں، حور و قصور ہی پیش کیے جائیں اور ڈرانے والی بات نہیں ہونی چاہیے، تو میرے بھائیو یہ مشن نوح علیہ السلام کے خلاف بات ہوگی۔ کل بھی اس پہ بات ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پیغام دیا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانو، نہیں تو دردناک عذاب والا دن جس کی خبر مجھ کو اللہ نے دی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ بھائیو آج ہر درد رکھنے والا دل جب اپنے ہمسائے کو، پڑوسی کو، بھائی کو یہ دعوت دیتا ہے، وہ سامنے سے کہتا ہے یہ ڈرانی باتیں، ڈراؤنی چیزیں اپنے پاس رکھو، اللہ اتنے سخت بھی نہیں ہے جتنا تم نے بنا دیا ہے۔ اور یہ طوفان بدتمیزی حق کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر مالک فرماتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس دور کے کافر سردار وہ کہنے لگے
ما نراका इल्ला बशरम मिथलना, भाई तेरे अंदर क्या खूबी है जो तू हम में से हो के हम ही को डरा रहा है और धमका रहा है? तू भी तो बशर है ना, हमारे जैसा इंसान है, और हमें आके कहता है कि अल्लाह से डरो। और कहने लगे याद रख वमा नराका, जब हम आपको देखते हैं, इत्तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राय, कि जो तेरी बात मानने वाले हैं तेरे पीछे लगे हैं, वो तो दकी अनोसी किस्म के इंसान है, हमारे अंदर घटिया तसव्वुर किए जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कमी कारा लोग हैं, उनकी बात को कोई सुनता नहीं है, उनको कोई अहमियत नहीं देता। जितने बड़े वडेरे सरदार जिनकी बात सुनी जाती है वो तो हमारे साथ है। हजरात आप बड़ी मजलिसों में देख लें, पोश एरियाज में जाके देख लें, उन लोगों की टेबल टाक और गुफ्तगू सुन के देख लें, उनकी कभी आपस की जो है ये सरगोशियां सुन के देखें, क्या बोलेंगे कि यार इनको छोड़ें, इनकी भी भला कोई वैल्यू, इनको कौन जानता है, जिनको रोटी नहीं मिलती, दाने नहीं मिलते, वो उठ के जो है वो दीन का नारा लगा लेते हैं। हजरात ये बात शुरू से ये ताना सुनना पड़ा है, और ये तूफान बदतमीजी पढ़े लिखे लोगों ने तमीज की हदूद को करास करके जो खड़ा किया, किताबुल्लाह ने उसका पूरा मंजर खींच के हमें दे दिया है। आज भी इसका हल जो है जरूरी है, और आज भी ये चीज हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा, वमा नरा लकुम अलैना मिन फضलिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, और तुम्हारा कुछ स्टेटस भी मुआशरती तौर पे हमसे बढ़ के नहीं है कि जिस वजह से हम कहें कि चलें आपकी मान ली जाए, और लगता यूं है कि आप हैं ही झूठे। नूह अलैहिस्सलाम को कौम ने जवाब क्या दिया, हमारी राय में, हमारे कागजों में, हमारी फहरिस्त में आप दरोगो हैं, आप झूठे हैं, आप कज़्ज़ाब हैं, आप सच नहीं बोल रहे। लोगों आज भी हक को ये सामना है इस तरह के तूफानों का कि जब भी किताबुल्लाह की आयत पेश की गई, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायत पेश की गई, अपनों के नाम पे भी बेगानों के नाम पे भी वडेरों के बोल हमेशा यही रहे हैं कि नहीं ये तो परले दर्जे का झूठ है, इसको छोड़िए, ये भी भला कोई बात है। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने सामने से जवाब दिया, काला या कौम, बड़े ही दुखी अंदाज में नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरी कौम, अरायतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, तुम्हारी क्या राय है कि अगर मेरे पास रब से दलील भी हो, व आतानी रहमा, और मेरे रब ने मुझको रहमत नबूवत से भी नवाज दिया हो, मिन इंदी, अपनी तरफ से, और फउम्मियत अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर जो है अंधेरा छा गया, और तुम्हें जो है अंधेपन ने आके ले लिया, अनुलज़िमुकुमूहा, फिर हम इसको आपके ऊपर लाजम ठहराएं तो कैसे ठहराएं, वअंतुम लहा कारिहून, और तुम्हें ये नापसंद भी हो कि ये इससे तो हमारी जो है वो बादशाहियां जाएंगी, वडेरा पन जाएगा, सरदारी सिस्टम जाता रहेगा, छोटे हमको चैलेंज करेंगे। वया कौम, और ऐ मेरी कौम, ला असअलुकुम अलैहि माला, मैं रब की दावत में अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैंने ढोंग नहीं रचाया। तुम जो समझ रहे हो कि शायद माल कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, ऐसा नहीं। इन अजरी इल्ला अल्लाह, तुम सारे भी मिलके मुझको नवाजना चाहो तो मेरा अजर नहीं दे सकते, मेरा अजर जो है वो मेरा रब दे सकता है। हजरात ये उनको दावत दी गई, वमा अना बितारिदिल लदीना आमनू, और जो मेरे साथ गरीबड़े और मिस्कीन किस्म के लोग लगे हैं, जिनका तुम मुझको ताना दे रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं उनको अपने से दूर करने वाला नहीं हूं। और भाइयों ये इंसान को आज के दौर में याद रखना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये मामला पेश आया था। सूरह अबस हमारे सामने मौजूद है, अबस व तवल्ला, और यहां भी ये मुकाम है। नूह अलैहिस्सलाम इस तूफान को फेस करते हैं और क्या कह रहे हैं, इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो मेरे साथ मिले, बेशक इनका बैंक बैलेंस नहीं, माल दौलत नहीं, कपड़े अच्छे नहीं, मुआशरती कोई स्टेटस नहीं है, और इनका मुकाम मर्तबा तुम्हारी नजरों में नहीं है, लेकिन रब से मुलाकात का शरफ मिलना है तो इन्हीं लोगों को मिलना है। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है, मेरी नजरें ये कहती हैं कि तुम जो ये जहालत का तूफान बदतमीजी खड़ा कर रहे हो, सबब यह है कि तुम्हारे अंदर जहालत कूट कूट के भरी हुई है। हजरत मेरे रब इस वाक़े को आगे चलाते हैं और नूह अलैहिस्सलाम की जुबान से ये पैगाम देते हैं, वया कौम, ऐ मेरी कौम, मैं यंसुरुनी, आपने अपनी बातें तो सुना ली, मैंने तुम्हें रब की वही का जो पैगाम कामयाबी के लिए, सिरात मुस्तकीम के लिए, जन्नत के लिए दिया है, कौन है तुम में से जो मेरा साथ देगा और मेरी मदद करेगा। हजरात आज भी इस आवाजे की जरूरत है, हक वाले लगा रहे हैं, इस आवाजे को दबाया जा रहा है,
ہم بھی اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہتے ہیں، بزرگوں کو، یا قوم من ینصرنی، آج کے ان طوفانوں کے اندر، بغاوتوں کے اندر، ظلم اور جہالت کے اندر، شرک میں مبتلا انسانیت کو نکالنے کے لیے کون ہے جو اس سٹیج کی مدد کرے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے اور جو انبیاء کا ایک حصہ ہے؟ اس سلسلے کو آگے کون بڑھائے گا؟ کیونکہ اکیلا دائی جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، قوم کو ساتھ ہونا چاہیے۔ من ینصرنی، کہا آئیے من اللہ، اللہ کی طرف سے اگر میں اس چیز کو مدد لے لوں اور میں تمہیں یہ کہوں کہ میں ان کو ہٹا کر کے مجھے تمہاری مدد چاہیے، تو یاد رہے نوح علیہ السلام کا عجیب معاملہ تھا یہ۔ من ینصرنی، مجھے یہ بھی بتائیے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اگر میں ان غریب لوگوں کو جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، حق کو قبول کیا، ان کو سائیڈ پہ کر کے ووٹنگ میں تمہاری اکثریت کو لے کے اپنے ساتھ ملا کے، تمہارے مال کو دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے، تمہارے عہدوں کو دیکھ کے، مقام مرتبوں اور سرداریوں کو دیکھ کے اگر میں تم کو ساتھ ملا لوں، میری مدد کون کرے گا؟ میرا رب تو میری مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ دائی کی ہمیشہ تب مدد کرتا ہے جب وہ حق والوں کو دیکھتا ہے، اکثریت کو نہیں دیکھتا ہے، صحیح لوگوں کو دیکھتا ہے اور اکثریت کو، جمہوریت کی طرف نہیں جاتا کہ جناب ادھر زیادہ لوگ ہیں، وہ حق کو دیکھے گا بے شک تھوڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اس بات کو کہنے کے بعد وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ کے بعد جو آگے ذکر کیا، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ تمہیں یاد دہانی کیوں نہیں ہوتی؟ تمہارا حافظہ کام کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تو ان کی مدد کرتا ہے جو حق کی مدد کیا کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ان کو ایک لمبی جو ہے نصیحت فرمائی نوح علیہ السلام نے کہ لوگوں میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں تمہاری آنکھوں کے اندر جو ہے بڑا وڈیرا پن یہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ کے ہاں ہیں اور اللہ کی نسبت میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، وگرنہ میں ظلم کروں گا۔ کہنے لگے یا نوح، نوح بڑی باتیں ہو گئی، اپنی زبان روک۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے اپنے یہ جو اس وقت معاذ اللہ ڈھونگ رچائے ہیں، یہ مناظرے کی کیفیت، یہ مباحثے کے انداز، یہ ہم سے ٹیبل ٹاک اور گفتگو کو تو نے شروع کر رکھا ہے، اس کو ذرا روک۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو اپنے رب کو کہے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ بھائیو، ان قوموں کی جہالت اور دماغ اور کھوپڑی کے خالی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ان میں اگر عقل ہوتی، شرم اور حیا ہوتی، اپنا مستقبل سمجھتے ہوتے تو یہ کہتے کہ یار اگر تو سچا ہے تو اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ یہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو پھر اللہ ہم کو عذاب میں مبتلا کر دے، تو لے یا جو کر سکتا ہے ہمارا بگاڑ کے دیکھ لے۔ یہ تقریباً ہر نبی کو وقت کے وڈیروں نے کہا ہے، اور آج بھی حق کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ حق کا جواب کیا تھا اور آج ہمیں اس طوفان کا جواب کیا دینا ہے، فیس کیسے کرنا ہے؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال انما یاتیکم بہ اللہ، یہ تو میرے رب کی مرضی ہے، انشاء اگر وہ چاہے گا تو تمہیں لپیٹ میں لے لے گا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوں کہ میں تمہیں کہوں کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یاد رہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ وما انتم بمعجزین، لیکن تمہاری ساری طاقتیں قوتیں جو ہیں رب کے مقابلے میں کچھ نہیں، وہ حق کو عاجز نہیں کر سکتی۔ تم کرنے پہ تلے رہو، اپنی طاقتیں لگاتے رہو، اپنے وسائل خرچ کرتے رہو۔ بھائیو، ہمیں آج بھی وہ دن یاد ہے 2005 میں اپنے دور کے امیر المومنین نے، لوگوں نے کہا تھا امیر المومنین، مشرف کی جو لینگویج تھی، جو زبان تھی، کچھ ایسی تھی کہ میں مساجد اور مدارس کو وہاں سے اٹیک کروں گا اور ان کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ شاید زندگی بھر ان کو کوئی نہ سکھا سکا ہو جو انہوں نے انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ حضرات اس کی وہ لینگویج کا جواب اسی وقت سٹوڈنٹس نے اسی کے سامنے دیا تھا، اور میرا رب شاہد ہے، آج دنیا گواہ ہے، یہ زبان بولنے والے کل بھی بولے تھے، بولتے رہیں گے، لیکن ان کا علاج وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے دور میں کیا گیا۔ یہ چند دن کے خالی برتن ہوتے ہیں جو بول کے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حقیقی اس دنیا کے اندر وجود اور جڑیں حق کو دے رکھی ہوتی۔
اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں لوگوں اگر تمہیں میری نصیحت کام نہیں دے رہی, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت وہ راستے نہیں کھولتا تو میں کیا کروں گا, لیکن یاد رہے لوٹنا تمہیں بھی ہے لوٹنا مجھے بھی ہے. ام یقولون افترا, نوح علیہ السلام کو رب سہارا دیتے ہیں. کیا یہ ظالم کہتے ہیں کہ خود اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, میں گھڑ کے نہیں لے کے آیا. اگر میں نے خود اس پلندے کو تیار کیا ہے تو یہ جرم میرے ذمے ہے, اور جو تم جرم کرتے اس سے میں بری ہوں, اور یہ تو میری طرف وحی کی گئی ہے. اور قوم جو ہے ایمان لائے یا نہ لائے, نوح علیہ السلام کو کہا گیا آپ دل چھوٹا نہیں کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا کیجئے, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اب جب صبر کا پیمانہ دیکھتے دیکھتے اللہ کی بے آواز لاٹھی کس طریقے سے حرکت میں آئی, اور ان طوفانوں کے مقابلے میں. اور بھائیو یہ طوفان کئی جگہ پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے, جیسا کہ یہ سورہ مومنون کے اندر بھی ایک قوم نے جواب دیا, کہنے لگے تم بھی ہمارے جیسا ہمارے پہ بڑا بننا چاہتا ہے تو یہ فرشتہ ہم پہ کیوں نہیں اترا, تیرے پہ کس لیے اتر آیا. اور اسی طرح سورہ شعراء کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے پیچھے جو ہیں وہ تو رذیل لوگ لگے ہوئے ہیں, ہم ان رذیل لوگوں کا ساتھ دے کے تیرا ساتھ دیں, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سورۃ القمر کے اندر بھی قوم نے یہ جواب دیا, کہنے لگے فکذبوا, جھٹلایا اور اس اللہ کے بندے کو, وقالوا مجنون, اور کہنے لگے لوگوں اس کی بات نہ ماننا, یہ تو پاگل ہو گیا ہے, یہ تو مجنون آدمی ہے, اس کو تو مالیہ کھولی ہے اور اس کی باتوں میں نہیں آئے گا. اور یہ جملے ہم آج بھی سن رہے ہیں. اگر کوئی پگڑی باندھ کے دین کی بات کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں جی ان لوگوں کی کیا سنیں کہ جن کی پگڑی جو ان کے سر سے بڑی ہوتی ہے. بھائیو مجھے کوئی ایسی پگڑی بھی دکھائیں جو سر سے چھوٹی ہو. جب یہ کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے اور مذاق اور استہزاء کا نشانہ, اور لوگ اس پہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, کیا صرف پگڑی کی وجہ سے یا ٹوپی اور کیپ کی وجہ سے؟ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں, اگر ایک شخص وقت کے پیغمبر کی سنت کو دیکھ کے اس لباس کو لے کے اس پہ خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے سنت کے مطابق لباس پہنا ہے, لوگ اس کو کہیں کہ یہ بدوؤں کا لباس ہے, جاہلوں کا لباس ہے, ادنا لوگوں کا لباس ہے. اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, شریعت نے شاید اس چیز کو اتنا جو ہے نہیں اٹھایا تھا جتنا آج اٹھایا جا رہا ہے, تو اس کو جاہل سمجھا جائے. اگر کوئی وہ لباس پہن لے کہ جو دنیا کے اندر بنایا گیا بیسیکلی تو مزدوروں کے لیے, عاملوں کے لیے, ورکروں کے لیے, کام کرنے والوں کے لیے, اور ساتھ میں جب ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا ناک صاف کرنے کے لیے جو ساتھ کپڑا دیا گیا اس کو ہم نے معزز لباس بنا لیا, اور آج جو ہے پینترے بدل کے ہم کس طرح ہو گئے. کیا اسی کا نام حق ہے؟ نہیں, حق کو قبول کیا جائے گا, ہر دور میں کیا جائے گا. کوئی مان لے دل سے تو اس کا فائدہ ہے, طوفان بدتمیزی کھڑا کرے گا تو میرے رب کا طوفان سب طوفانوں سے بڑا ہوتا ہے. اور رب کے لشکر ہر دور میں اپنے انداز میں اترے ہیں, وہ کبھی ایک انداز لے کے نہیں آئے. میں اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا, بہنوں کو بھی کہوں گا, یاد رکھیے کہ جب میرے رب نے قوم عاد کو برباد کیا تھا, 8-7 دن ہوا چلائی ان کے اوپر, اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ میرے رب نے ٹکرا ٹکرا کے مارا. ان کے جو بھیجے اللہ نے کس طرح پھاڑے, کس طرح درست کیے. تیز آندیاں تھی, ان کے اندر انسان اس طرح تھے جس طرح خس و خاشاک اڑتے ہیں, لکڑیاں اڑتی ہیں, بورڈ اڑتے ہیں, ٹکرا جاتے ہیں. لمبے لمبے قد کھجوروں کے برابر یہ انسان انسانوں سے ٹکراتے, سر کا پٹاخہ بجتا, کمر کی ہڈی ٹوٹتی اور یوں زمین پہ گر جاتے جس طرح لمبی کھجور درمیان سے ٹوٹ کے زمین پہ گری ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے رب کے اس طوفان سے بچنے کے لیے کہ یہ آزمائش دوبارہ بھی ہو سکتی ہے, شاید ان لوگوں کی حالت ہمارے پاکستان کی جو ہے حکومت جیسی ہوتی ہے. ہمیں جہاں سے ایک مرتبہ اٹیک ہو جاتا ہے ہم وہاں کی سیکیورٹی شروع کر دیتے ہیں. ایک دور تھا پیٹرول پمپوں سے ایک مرتبہ جو حملہ ہوا, پیٹرول پمپ سیل کرنے شروع کر دیے. پلوں پر سے ہوا, ٹیکنالوجی بدلی اگلوں نے, ہم نے پلوں کو سیف کرنا شروع کر دیا. وہ کہیں اور سے آئے, ہم وہاں بھاگے. لیکن اللہ کے عذاب کو کون روکے گا؟ اللہ کی تدبیر. ان لوگوں نے اپنے مکان ایسے بنائے کہ جن کے اندر ہوا گھس ہی نہیں سکے. جو قوم سمود نے جتنا کچھ تیار کیا تھا, آج بھی آپ جا کے دیکھیں یہ مدائن کے علاقوں میں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اتنے تنگ مکان بنائے, اتنے تنگ دروازے رکھے کہ ہوا کسی بھی طرح سے آئے اس کا زور ٹوٹ جائے اور وہ انٹر نہیں ہو سکے.
اور خوش ہوئے، اس کے اوپر مان کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیسے پکڑے گا۔ ہمارے گھر سیف، ہمیں سیکیورٹی مل گئی، چاروں طرف سے جو ہے سیل بند، اور کوئی اس میں ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے جب اس قوم کی بغاوت نہ رکنے پہ آئی اور طوفان بدتمیزی پہ اترے، میرے رب نے اس قوم کو جو عذاب دیا تو وہ چیخ کا عذاب تھا۔ جو اندر انہوں نے بند گھر بنائے تھے ان میں ایسی گونج پیدا ہو گئی کہ اس گونج کی وجہ سے جو ان کے کانوں میں سے داخل ہوتی تھی، ان کے دل اور کلیجے جو ہیں وہ اس چیخ کی وجہ سے پھٹ کر کے جو ہے ان کی مقد کی راہوں سے باہر نکل جاتے تھے۔ میرے رب کی لاٹھی ہر دور میں رہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ویٹ کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، مہلت دیتی ہے۔ بہرحال یہاں معاملہ چلا، یہ قوم نے جب جواب دیا اور ان کو رد کیا ان کی بات کو کہ میری اطاعت کرو، نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ہمارے محبوب کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نظر کے سامنے۔ میرا جو بھائی سمجھتا ہے کہ اللہ کی آنکھ نہیں ہے اور یہ اللہ کے صفت میں سے نہیں ہے اور وہ قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو اس آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ وحینا، ہم وہی بھیج رہے ہیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو تیری بات کو نہیں مان رہے، جو تیری بات کو نہیں مان رہے، تو ہم ان کو غرق کرنے لگے ہیں۔ اور بھائیو، یہ اللہ نے ان کو غرق ایسے نہیں کیا تھا۔ اگر آپ سورہ نوح کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دعوت دے دے کے 950 برس جب گزر گئے۔ بھائیو، ایک جمعہ پڑھانا بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ آپ کسی کو اچانک کہہ کے دیکھیں کہ یہ پڑھائی ہے، ایک لیکچر دینا، ایک درس دینا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے۔ 950 سال دعوت میں گزر گئے اور منہ سے کہنا کتنا ایزی ہے۔ 9.5 صدیاں بتائیں نوح علیہ السلام نے، اور جب حالت یہ ہوئی کہ لوگ چند ایک مانے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب تو نے خود مانا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، مجھے 950 برس ہو گئے اور صرف دنوں کو میں نے دعوت نہیں دی۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے نہ دن دیکھا، میں نے نہ رات دیکھی، جب بھی موقع ملا میں نے قوم کو توحید کی دعوت دی، اپنی اطاعت اور اتباع کی دعوت دی ہے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں جتنا قریب کرنے کی کوشش کرتا تھا یہ اتنا دور ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ جب بھی میں ان کو تیری مغفرتوں کی طرف بلاتا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اللہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، میں جہاں دعوت دینے کے لیے پہنچتا اپنے کپڑے جھاڑتے اور اٹھ کے چلے جاتے، یوں کہ جیسے میں حقیر آدمی ہوں اور میری بات وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وَأَصَرُّوا، اور جس غلط بات پہ تھے وہ اسی پہ مصر رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کی حدوں کو اور غرور کی حدوں کو پھلانگ ڈالا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اللہ میں نے اپنی دعوت کے ساؤنڈ کو مزید جو ہے زیادہ کر دیا، میں نے جہارن علی الاعلان بھی ان کو دعوت دی۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، میں نے اعلانیہ دعوت ان کو دی۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اللہ میں نے ان کے گھروں میں جا کے ان کے ساتھ کارنر میٹنگیں بھی کی، ان کے ساتھ سرگوشیاں بھی کی، علیحدہ علیحدہ بھی دعوت دی، میں نے اجتماعی پیغام بھی ان تک پہنچایا، لیکن وہ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور میں نے ان کو کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، خوشخبریاں بھی دی کہ تم استغفار کر کے رب کے بندے بن جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ، آسمان سے جو ہے بارش اتار دے گا، خشک سالیاں ختم کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ مال دے کے بچے دے کے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات عام ہو جائیں گے، نہریں اور دریا جو ہیں وہ بہہ نکلیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم رب کو رب کی ویلیو اور اس کا مقام نہیں دے رہے ہو؟ اللہ میں ان سے کہتا رہا، میں ان سے اپنے دل کا درد جو ہے وہ شیئر کرتا رہا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، پانی کی بوند سے لے کے دنیا کا حسین ترین انسان جتنے طور آئے، یہ رب نے تم کو ان سے گزار کے دنیا کا بہترین انسان بھی بنایا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ میں نے دلیلیں دے دے کے کہا کہ دیکھو آسمان بنائے تو کیسے بنائے، 7 طبق بنائے تو کیسے بنائے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ٹھنڈی لائٹ والا چاند بنایا تو کس طرح بنایا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا،
اور سورج کو گرمی دے کے کس طرح تمہارے لیے اس کو بنا ڈالا اور آسمان اور زمین کے مابین کر دیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، زمین سے تمہیں فصلیں دی تو کیسے دی. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، جس طرح یہاں سے نکالا تھا تمہیں لے کے بھی جائے گا، دوبارہ نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، یہ زمین کی بساط اور اس کے قالین تمہارے لیے رب نے بچھائے ہیں. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس سے کارپٹ روڈوں کے اوپر جو ہے وہ چل سکو. یہ سارا کچھ. قال نوح رب انہم عصونی، اللہ میں نے جتنی دعوت تیز کی انہوں نے اتنی بغاوت تیز کر دی. اللہ میں جتنا ڈھیلا اور نرم پڑا انہوں نے اتنا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا. آخر کار جام جو ہے وہ چھلک ہی جایا کرتا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی جایا کرتا ہے. وقت کے پیغمبر کہنے لگے رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. اللہ یہ ان کے پیچھے لگے کہ جن کے پیچھے لگنے نے ان کی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اللہ تیری زمین کے اندر انہوں نے جھوٹ اور فریب کے ذریعے بڑے بڑے طوفان بدتمیزی برپا کیے ہیں. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ میری دعوت کے مقابلے میں تیری طرف بلاؤں وہ لوگوں کو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اس کی مت ماننا، اس دائی کی مت سننا، یہ پریچر ہوگا جھوٹا ہوگا، مجنون ہو گیا سٹھیا گیا، عمر بڑی ہو گئی، لہذا اس طرح کی اول فول کہتا رہتا ہے. لوگوں لا تذرن، اس کی باتوں میں آ کر کے آلہتکم، اپنے معبودوں کو جو تم نے بنائے ہیں ان کو مت چھوڑنا، جال سازی مت چھوڑنا، دو نمبری مت چھوڑنا، یہ جو ہے ہینڈ میڈ الہ ان سے پیچھے مت ہٹنا، انہی کے ساتھ چمٹے رہنا. اور پھر نام لے لے کے کہتے تھے ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ پنج تن پاک کو مت چھوڑنا. نوح علیہ السلام نے بڑا دکھ رویا اپنا. وقد اضلوا کثیرا، اللہ تو دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اللہ ظالموں کو مزید جو ہے جس طرح کیچڑ کی جگہ میں گندے نالے میں پانی جتنا آتا جائے گا اس کی گندگی اور بڑھتی جائے گی. اللہ ان کی جو ذلت ہے ان کی گمراہی اور بڑھتی جاتی ہے جتنا میں ان کو حق کہتا ہوں. مما خطیاتہم اغرقوا، پھر اللہ نے لفظ بولا اغرقوا. اور یہاں سورہ ہود میں میرے رب نے کہہ دیا میرے محبوب ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، یہ جن کے بارے میں تو نے ہمیں وارننگ دی ہے، بتایا ہے اور ان کے لیے بولا ہے ہم ان کو عذاب دے کے تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. کل کو مت کہنا اللہ اس کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے، کل کو پھر بات نہ کرنا. اتمام حجت ہو گئی ہے، بات مکمل کر دی ہے. انہوں نے طوفانوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا. اب میرا طوفان جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. فسوف، اس کے بعد ویسنع الفلک، اللہ فرماتے ہیں جب کشتی تیار ہو رہی تھی وکلما مر علیہ ملأ من قومہ اللہ اکبر سخروا منہ، جب یہ بنا رہے تھے تو قوم مسکرا رہی تھی. جب بھی وڈیرے گزرتے مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی. بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر تھے یہ، انہوں نے اپنا ایک کام کیا، اللہ نے اس کو قبول بخشا. جب ابتدائی سٹیج پہ تھے تو انہوں نے جو مسجد بنائی اس کا صرف جو حال ہے، ہماری اس مسجد کو 4 گنا بڑا کر دیا جائے، اس سے بڑا صرف اس کا حال تھا. لوگوں نے آوازیں کسے، جب گزرتے تو مسکراتے. عبداللہ بہاولپوری ایک تو ہے، ایک دو تیرے ساتھی ہوتے ہیں، یہ اتنا بڑا جو باڑا بنا رہا ہے یہاں بھیڑے لے کے ان کو رکھے گا؟ کیا کر رہا ہے؟ مذاق، استہزاء، ٹھٹھا، باتیں کی گئی، آوازیں کسے گئے. اور پھر تاریخ نے دکھا اور عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی زندگی کے اندر وہ جگہ تنگ پڑ گئی، حال تنگ پڑ گیا، اتنا بڑا صحن تنگ پڑ گیا. اتنی ہی پیچھے جگہ پھر عورتوں کے لیے بنائی گئی، وہ بھی تنگ پڑ گئی. جب یہ کشتی بنا رہے تھے اس سے کہ عبرت حاصل کرتے مذاق کرنے لگے. قالا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، بھائی تم بھی ہم سے مذاق کرتے ہو، ایک وقت آئے گا ہم بھی آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے. آج تمہاری باری ہے، کل ہماری باری بھی آئے گی. اور الحمدللہ، الحمدللہ کہہ رہا ہوں، کل لبرل انتہا پسندی مسکراتی تھی ایک ایک پہ، آج جب دوسرے مسکراتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، یہ باتیں کیوں کرتے ہیں. بھائی جب تم باتیں کر رہے ہوتے ہو تو یہ بھی تو بیچارے ہوتے ہیں نا، یہ بھی تو انسان ہوتے ہیں، یہ بھی دل رکھتے ہیں، اور جب یہ کرتے ہیں تو پھر تمہارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس وقت انہیں بھی محسوس کر لیا کرو. اللہ کے محبوب نے کہا ہاں تم مذاق کرو، کما تسخرون،
सेम यही दिन लौटेंगे जिस तरह आज तुम मेरे साथ मजाक करके गुजर रहे हो, कल मैं भी यहां से गुजरूंगा। अल्लाह अकबर। रब फरमाते हैं, उनको जवाब दिया, फसौफ तअलमून मन यातिही अज़ाबुन युख़ज़िही व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। कौन है जिसके ऊपर यह अजाब सदा रहता है और उसको घेरे में लेता है, और कौन है जो नजात पाता है। हत्ता इदा जा अमरुना, अल्लाह फरमाते हैं वाक़े को आगे बढ़ाते हैं, हमारा हुक्म आ गया, वफ़ारत तन्नूर, हमने हुक्म दिया, एक तंदूर था, तन्नूर वही नीचे से फटा, हमने एक चश्मे का मुंह खोला, और कुल नहमल फीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इत्नैन, हमने नूह अलैहिस्सलाम को कहा जो तुम्हें मानने वाले हैं उनके जोड़े जोड़े सवार कर लीजिए। वाहलक इल्ला सबका अलैहिल कौल, और मैं जो है हलाक करने वाला हूँ सिवाय उसके कि जिसने पहले जो है हक को कबूल कर लिया, वह मन आमना, और जो ईमान ले आया, वह मा आमना माहु इल्ला कलील, सारों को उनको हलाक कर दिया गया सिवाय जो चंद ईमान लाने वाले थे। अल्लाह फरमाते हैं वहां पे हुक्म दिया गया, वकाल अरकुबू फीहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें सवार हो जाइए, और सवार होते हुए क्या कहिए, बिस्मिल्लाह। आज भी हमारे लिए उस्वा है नूह अलैहिस्सलाम की लाइफ में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। दुनिया में किसी भी चीज पे आप सवार होना चाहें तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। अक्सर लोग आते हैं, जनाब इफ्तिताह करना है, यहां बात मैं साइड पे नहीं निकाल रहा, थोड़ा सा टच देना चाहता हूं। आज हम भी इफ्तिताह करते हैं चीजों के, एक इफ्तिताह मेरे महबूब भी किया करते थे। आज ढोल की थाप पे, गाने पे, नाच पे, दीगर मुख्तलिफ अंदाज में, और आप बेहतर जानते हैं, और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू बरकत डाल देना। जब हमने आगाज ही गलत लिया। मेरे महबूब किसी भी चीज का जब इफ्तिताह करते थे तो आप उसकी पेशानी पे हाथ रख के, औरतें तो तब भी, कोई चीज है, कोई जगह है, आप अपनी बाइक लेके, गाड़ी लेके, उसके स्टीयरिंग पे, आप अपनी दुकान उसके फ्रंट पे ये लफ्ज याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैर मा जुबिलत अलैहि। ऐ अल्लाह, इस चीज का मैं इफ्तिताह कर रहा हूं, आगाज कर रहा हूं, इसके अंदर जितनी खैरियतें, अच्छाइयां हैं अल्लाह, और जो इसके अंदर मौजूद हैं वो छुपी हुई हैं या जाहिर हैं, वो सारी के सारे मेरे मुकद्दर में कर दे। व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जुबिलत अलैहि। अल्लाह, इसके अंदर जितने भी शर हैं, फसाद है, बुराई है, कोई गलत पहलू हैं, अल्लाह उन सब से मैं तेरी पनाह में आता हूं, मुझे उनसे महफूज रखना। ये चीजें खैर, उन्होंने कहा अपनी कौम को दावत दी, अल्लाह का नाम लीजिए, बिस्मिल्लाहि मजराहा व मुरसाहा, अल्लाह का नाम लेके सवार होइए, इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, मेरा रब माफ करने वाला भी रहम करने वाला है। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह का तूफान इतना शदीद था कि उसकी लहरें जो थी वो पहाड़ों की तरह, और उनके अंदर ये कश्ती चल रही है तो ये भी पहाड़ दिखती है। वनादा नूह इब्ना, वो मुकाम था, देखा सारी दुनिया सवार हो गई, अपना बेटा सवार नहीं हुआ है। लोगों, आज ये बेटों की तरफ से, औलाद की तरफ से, औलाद हुकूक में और औलाद वालिदैन में भी हमने जिक्र किया था, ये तूफान है बदतमीजी के खड़े किए हमारे दुश्मन ने, हमारे मुखालिफ ने, हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को हमारे मुखालिफ कर रखा है। ये कोई छोटा तूफान नहीं है, इसको हम कैसे फेस करें। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बता रहा है। आप इन पे मेहनत करें, इनके लिए जलें, इनके लिए कुढ़ें, इनके लिए दिन रात वक्फ करें। नूह अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे, आ मेरा बेटा, वकान फी माज़िलिन, एक तरफ था, या बुनय्या इरकम माना, ऐ बेटे हमारे साथ सवार हो जा, वला तकुम मअल काफिरीन, काफिरों का साथ नबी का बेटा नहीं दिया करता। अल्लाह वालों की औलाद अल्लाह वालों के साथ हुआ करती है। ये नूह अलैहिस्सलाम की तमन्ना है, आरजू है, पुकार है, लेकिन मेरे रब की तकदीर कुछ और है, मेरे रब के फैसले कुछ और है। महबूब हर जुमे के खुतबे में, ईद के खुतबे में, निकाह के खुतबे में कहा करते थे, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल फला हादिया। लोगों, याद रख लो, जिसकी हिदायत के फैसले आसमान पे अर्शे बरी पे रब कर दे, जमीन वाले उसको गुमराह नहीं कर सकते, और जिसके मुकद्दर और नसीबे, उसकी सोच, उसकी फिक्र की वजह से अर्शे बरी पे उसके बुरे फैसले हो चुके हैं, जमीन वाले सारे मिलके उसका फैसला अच्छा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। कहने लगे, आजा बेटा हमारे साथ मिल जा। काला साहबी इला जबलिन, और दुश्मन ने जो हक के बच्चों की ट्रेनिंग की होती है, तरबियत की होती है, उनको जहरी असबाब दिखाए होते हैं, और हक ने हमेशा उनको अल्लाह पे तवक्कुल और शरीयत और हक को लेना सिखाया होता है। जब कहा कि आओ मेरी कश्ती में, कहा ये कश्ती तो कहीं भी लड़खड़ा सकती है, कहीं डावाडोल हो सकती है, कहीं भंवर में आ सकती है, कहीं उलट भी सकती है, पहाड़ों को तो कुछ नहीं होगा। पहाड़ों की बुलंदियां, उनके भी इलाके में कोई केटू होगा,
वहां भी कोई माउंट एवरेस्ट दिखाई देती होगी, सिलसिले होंगे पहाड़ी, कहा पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, जब भी हक के मुखालिफ ने देखा है तो जहरी असबाब को देखा है कि मुझे इनसे निजात मिलेगी। और वही नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने बोला, काला ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह, बेटे याद रख आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचा सकता, इल्ला मन रहम, हाँ अल्लाह जिस पे रहम करे। वहाल बैनहुमुल मौज फकाना मिनल मुगरकीन। ये टेबल टॉक हो रही थी, ये बात, ये गुफ्तगू हो रही थी, ये मुकालमा हो रहा था, बाप बेटे को बुला रहा था और शफकत पिदरी जो है वो तड़प रही थी, और बेटा अपनी बगावत पे उतरा हुआ था, और वालिदैन जो है मोहब्बतें पेश कर रहे थे, औलाद की तरफ से रद्द किया जा रहा था। इसी दौरान में रब का फैसला जो है वो गालिब आया, मौज दरमियान में आई और आंखों के सामने डबो करके गरक करके रख गई। वकील या अर्दुबलई, अल्लाह कहते हैं कि हमने जमीन को कह दिया, ए जमीन अपने पानी को नीचे से निकाल। जमीन के मुंह फटे और जितना पानी नीचे से था वो लाया गया। वह समा उखलई, और हमने आसमान को कहा कि आज अपने जितने टैंकर हैं उनके मुंह खोल दे। वगीदल माउ, पानी की लेवल वो सतह चढ़ती गई। वकुदियल अम्र, और जितने भी बड़े बड़े इनके सरों के अंदर भूसा भरा हुआ था और हक की मुखालफत का बारूद भरा हुआ था और मेरी तौहीद के खिलाफ शिरक भरा हुआ था, तूफान बगावत उनके अंदर मौजूद थे, और हक को ठुकराने का, रद्द करने का, और उसके ऊपर जो है बातिल को गलबा देने का, इस्तेहजा और मजाक करने का, एक एक को हमने ठंडा किया जब उनके दिमागों के ऊपर से हमने पानी को गुजारा। वस्तवत अलल जूदी, और ये कश्ती जो है हक वालों का कारवान सफीना, उनका बेड़ा अल्लाह ने पार किया और जूदी पहाड़ के साथ जाकर के लग गई। और अल्लाह ताला ने कहा, बुअदन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, जालिमों की कौम को कभी रब की कुर्बत और हक की कुर्बत नहीं होती है। अल्लाह अकबर। मेरे मालिक फरमाते हैं, वनादा नूहुन, फिर अल्लाह ने दरमियान में उस मौज का तज़किरा, लोगों को मारने का तज़किरा, अल्लाह के तूफान के गलबे के तज़किरे के बाद फिर अपने बंदे का और उसके दिल की दर्द का, अपनी औलाद की मोहब्बत का तज़किरा छेड़ा। अल्लाह फरमाते हैं, वनादा नूहुन, नूह अलैहिस्सलाम बोले रब्बा, अपने रब से फ़काल, और कहने लगे, और रब्बी इन्निबनी, बेशक ये मेरा बेटा, अल्लाह देख मेरा बेटा, इन्नबनी, मेरा बेटा मिन अहली, मेरे अहले खाना का। और ये दिल में आज भी तड़प रहती है। हक वाले अपने उस हसब और नसब के ताल्लुक को भी कभी देखते हैं। मेरे रब ने क्या कहा, व इन्न वादकल हक, अल्लाह तेरा वादा हक है कि मैं तुझको कभी जो है परेशान नहीं करूंगा। व अंत अहकमुल हाकिमीन, और अल्लाह हुक्म तो तेरा चलता है ना, मेरा तो नहीं चलता, मेरा चलता तो मैं बेटे को बचा लेता। अल्लाह ये मेरी बात नहीं मान रहा। काला या नूह, आज के इस तूफान बदतमीजी में अहले इल्म को, अहले दीन को ये सबक दिया गया, इलाज कर दिया गया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, जो हक की बात ना माने वो हक वालों का नहीं होता, नसब और हसब उसका जितना मर्जी आली बुलंद क्यों ना हो। हमारे वजीर आजम ने बोला था ना, दुनिया मुझको ठुकरा दे, मैं जो मर्जी करूं, रिश्वत लूं, दाएं बाएं इधर उधर जो मर्जी अपने अंदाज में करता जाऊं, अगर मुझे कल को ना भी किसी ने चुना, मैं जिलानी साहब की औलाद तो हूं ना, नसब तो फिर भी मान नसब का। आज असरे हाज़िर में ये चीज दिमागों में मौजूद, मैं सैयद फैमिली का, मैं फुलान में हाशमी में मुत्तलबी, मेरे आबाओ अजदाद। अल्लाह फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम नहीं, तो हमारा महबूब हुआ तो क्या हुआ, बरगजीदा हुआ तो क्या हुआ, हमने चुना है तो ठीक है, रसूल बनाया ठीक है, नबूवत अता की है ठीक है, बेड़ा दे दिया ठीक है, कश्ती और सफीने से नवाज दिया ठीक है, लेकिन इसमें चढ़ेगा वही जो तेरी बात को मानेगा। तेरा बेटा नहीं माना, तू कहता है वो मेरा बेटा है, मेरे अहल में से, हम कहते हैं लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल में से नहीं। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, उसका अमल नेक लोगों वाला नहीं है, उसकी करतूतें और हरकतें नेकोकारों वाली नहीं। लिहाजा इंसान अमल से पहचाना जाएगा, अपने नसब और हसब से नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको उसके अमल ने पीछे कर दिया, उसका हसब और नसब उसको कभी आगे खानदान उसको इज्जत नहीं दे सकेगा। और ये दीन इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह अकबर। फला तसअलनी, अल्लाह ने डांट दिया अपने महबूब को, महबूब अब मेरे से इस बारे में सवाल न करना, मा लैसा लक बिही इल्म, तू इल्म गैब नहीं जानता, तेरे पास इल्म नहीं है कि इसकी सजा क्या है। गलत आदमी की सिफारिश करनी, उसको बचाने का कहना जहां वो मर रहा हो, ये आप इस बारे में बात नहीं करें। इन्नी आइज़ुका,
میں تجھ کو نصیحت کر رہا ہوں اور میری اس نصیحت کو پلے باندھ، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں ہم آپ سے نبوت چھین کے آپ کا بھی شمار اسی طرح کے جاہلوں کی لسٹ میں نہ کر دیں۔ یہ قرآن کا انداز کوئی اتنا آسان انداز نہیں ہے، اور معاذ اللہ اگر یہ پیغمبر کی بے ادبی ہوتی تو رب قرآن میں نہ اتارتا، محبوب اس کو وحی کے طور پہ نہ لیتے، اور کرامن کاتبین ساتھ نہ ہوتے، اور کاتبین وحی اس کو لکھتے نہیں، حافظین کتاب اللہ اس کو آگے پہنچاتے نہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین فقہا محدثین علماء آج ہم تک یہ نہیں پہنچاتے، اور ہماری کتاب میں یہ عبارت نہ ہوتی بھائیوں، بلکہ گستاخی یہ ہوگی کہ ایک شخص جو حق کو نہیں مانتا، کتاب و سنت کو نہیں مانتا، وقت کے نبی کی پیروی نہیں کرتا، اس کو جو ہے شمار کیا جائے ان لوگوں میں۔ قال ربی، اب نوح علیہ السلام کا انداز بھی دیکھیے، فوراً بولے انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تجھ سے ایسا سوال کر ڈالا جو میری شایان شان نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحمت نہ کی تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ لہٰذا حضرات غلطی ہو جائے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہاں سمجھایا ساری بات۔ اب میں آپ لوگوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، اہل احباب کو آج کے دور حاضر کے طوفانوں کی طرف بھی ذرا تھوڑا سا لے کے آؤں۔ کتنے طوفان کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ طوفان شرک موجود ہے اللہ کی سرزمین پہ، طوفان بدتمیزی موجود ہے، طوفان بغاوت موجود ہے، طوفان ذلت و رسوائی موجود ہے، ہمارا طوفان جہالت بھی موجود ہے۔ حق کے ہوتے ہوئے کتاب اللہ کو لینے سمجھنے والے کتنے تھوڑے رہ گئے، اور اپنے سینے کے زور پہ علم لدنی کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کی اس جہالت کو لے کے ہم حق کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، حق کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، باطل کو بالا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں جہاں بھی ہے، چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑی جو ہے بات تلک، اور ایک ادنا سی جگہ سے لے کے اونچے مقام تلک، ہر طرح کے ہر دور کے اندر آج بھی لوگوں کا وتیرہ یہی ہے، سینے کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، سرداری کے زور پہ، حکومت کے زور پہ حق کو دبانے کے لیے جو کوششوں کے طوفان ہیں۔ دوستو یاد رہے، اور سب سے بڑا طوفان جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے وہ وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کا طوفان ہے۔ دن میں ہم ٹیلی تو کریں اپنے عمل کو، کتنے کام ہیں جس میں محبوب نے کہا کریے اور ہم نہیں کرتے، اور کتنے کام ہیں جس میں محبوب نے روکا لوگوں یہ نہیں کیجیے حرام ہے اور ہم کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ یہ حرکت اس دور کے لوگوں سے ہوئی، میرے رب نے طوفان بنا کے، میں یہی سمجھتا ہوں اگر میرے محبوب کی اجتماعی دعا نہ ہوتی کہ اللہ میری قوم کو اجتماعی عذاب میں مسلط نہ کرنا، تو جس عذاب سے سرحد دوچار ہو گیا تھا پنجاب والوں میں بھی وہ جرم تھا۔ جن حرکتوں پہ میرے رب نے بلوچستان کو ڈبویا، وہ حرکتیں میرے فیصل آباد میں بھی تھی، اور جن جرموں کی پاداش میں سندھ کو ملیامیٹ کیا وہ جرم ہم میں بھی تھے۔ رب نے ہمیں صرف موقع دیا ہے سنبھلنے کا کہ ان طوفانوں سے باز آ جاؤ، تمہارے طوفان کیا ہے، میرے طوفان غالب ہے، میرے رب کے لشکر مختلف ہیں۔ میں کبھی کسی انداز میں چاہوں تو گلیشیروں کو پھاڑ کے عطا آباد کی جھیل بنا دوں، میں چاہوں تو سونامی کھڑے کر دوں، میں چاہوں تو سمندر کے اندر زلزلے بپا کر کے تمہیں مٹانے کے اہتمام کر لوں۔ میرے لشکر بڑے ہیں، اور میں چاہوں تو وہی پانی جن کی تم بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہو اسی کو تمہارے مرنے کے لیے غوطوں کا سبب بنا دوں۔ یاد رہے مجھ سے بغاوت نہ کرو۔ بھائیو آئیں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ضمیر کو چینج دیں، اس کو ایک یو ٹرن دیں، اس کو سمجھائیں، اپنے سسٹم کو درست کریں۔ وہ سسٹم جس کے اندر ہر طرف حق کے خلاف ہم نے طوفان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اس کو درست کر لیں۔ اگر ہم اس کو درست کر کے توبہ طائب ہو کے حق کی طرف لوٹ آتے ہیں تو انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے آخر کامیابی اللہ نے حق کی طرف لوٹنے والوں کے مقدر میں رکھی ہے، اور جلدی ہو یا دیر ہو اعتدال پسند دین کو ہی اللہ نے جو ہے ہمیشہ کامیابی دینی ہے۔ باقی جتنی بھی انتہائیں ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو ان کو رب نے نیچا دکھانا ہے، آج نہیں تو کل سے، کل نہیں تو پرسوں سے۔ کم از کم ہم اپنی حد تلک جتنا پیغام میسج کنوے کر سکتے ہیں لوگوں تک کریں۔ اور یہ میں اگر طوفانوں کی لسٹ بناتا جو ایک میرے اندر ہیں اکیلے، دوسرے کی تو بات کی بات ہے، جن طوفانوں کو میں دنیا میں قائم کرتا ہوں اور ان بھنوروں میں لوگوں کو پھنساتا ہوں، دن سے نکل کے شام تلک ہم جس چکر میں ہوتے ہیں ہر انسان کہ میرے اس جالے میں فلاں پھنسے، میرے اس جال میں فلاں پھنسے، جو ہم نے نیٹ بچھا رکھے ہیں اور نیٹ ورک قائم کر رکھے ہیں، اللہ کے بھی نیٹ ورک کام کر رہے ہیں۔
اس بات کو مت بھولیں، اور اللہ کے نیٹ ورک غالب ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو اپنی حدود میں، انسانیت میں لائیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے رب نے جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کا دنیا سے نشان اور نسلیں مٹا کر کے رکھ دی تھی، کہیں اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کر دے۔ آج بھی موقع ہے سنبھلنے کا، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی کتاب سے وہ قصص اور وہ واقعات جن میں قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی ہے، ان میں سے ایک واقعہ نوح علیہ السلام کے واقعے کو میں نے ٹچ دیا۔ میں نے تو جسٹ اس کو ٹچ دیا ہے، چھیڑا ہے۔ اس کی تفصیلات یہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان مکان کے اندر، آفس اور مکتب کے اندر اپنے اس کتاب کے ساتھ جو ہے تعلق کو قائم رکھیں، اور اس کو بار بار پڑھیں اور دیکھیں، اور پھر میرے اندر جو کمیاں بیشیاں میں ان کو دور کروں، وہ مماثلتیں جو اس قوم کے ساتھ ہیں آج، ان کو ختم کروں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ اور حضرات، ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ کتاب اللہ کے ایک اور بڑے عظیم واقعے کے ساتھ، اور آج کے ہمارے جو علاؤ ہمارے دشمن نے، حق مخالف تحریکوں نے کھڑے کیے ہیں، اور جس آگ میں ہم سارے جھلس رہے ہیں اور اس کی گرمی اور تپش کو محسوس کر رہے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہوگی۔ آپ بھی دیکھ کر کے آئیں، پڑھ کے آئیں۔ انشاءاللہ اگر ہم یوں لگے رہے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ کم از کم اگر اجتماعی طور پہ نہیں تو انفرادی طور پہ وہ حدتیں اور شدتیں جو حق کے خلاف ہم ایک تحریک کی شکل میں پیش کر رہے ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں، اور حق کو قبول ہو سکتا ہے۔